دوستو، اچھی بات ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات سلولی بٹ اسٹڈیلی شورلی آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس ضمن میں ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں۔ فارن سیکٹری لیول ٹاکس ہو رہی ہیں ڈھاکہ میں، اور ہماری فارن سیکٹری وزٹ کریں گی، وہاں جائیں گی، اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے کیونکہ شاید 2012 کے بعد یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے، اور اس میں جو تعطل آیا تھا تو وہ کسی طور بھی مناسب نہیں تھا، لیکن کیا جائے کہ شیخ حسینہ صاحبہ راضی ہی نہیں تھیں کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بڑھایا جائے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ ان فارن سیکٹری لیول کنسلٹیشنز کے بعد پھر ہمارے فارن منسٹر اور ڈپٹی پرائم منسٹر وہ ڈھاکہ جائیں گے شاید 24 اپریل کو۔ تو جب یہ ٹاکس ہونے کے فوری بعد ہی جب یہ فارن منسٹر لیول کی ڈسکشنز ہوں گی تو یہ بھی بہت اچھا اقدام ہے میرے خیال میں، اور بیک ٹو بیک یہ جو میٹنگز ہوں گی تو اس سے یہ بھی ایک تاثر ملتا ہے کہ باقاعدہ ایک پروسیس کے تحت، ایک میتھڈ کے تحت ہم آگے بڑھ رہے ہیں، جو کہ بہت ہی خوش آئند بات ہے کم از کم میرے لیے، کیونکہ میں جب سے 5 اگست 2024 سے اسی بات پہ زور دے رہا ہوں کہ میتھوڈیکلی ہمیں سسٹمیٹیکلی آگے بڑھنا چاہیے، اور سسٹین طریقے سے۔ یہ نہ ہو کہ ہم ایک قدم آگے بڑھائیں اور پھر 2 قدم پیچھے سو جائیں، جو کہ ہمارا ایک وتیرہ سا بن گیا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس میں ہمیں اس ریلیشن شپ میں بھرپور جان ڈالنی چاہیے، بائی لیٹرل ریلیشنز میں اور ہر شعبے میں، چاہے وہ اکنامک ہو، ٹریڈ ہو، کمرشل ریلیشنز، کانٹیکٹس، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس، کھیلوں کے میدان میں کلچر ریلیشنز، پولیٹیکل بھی کنورجنسز ہماری ہو سکتی ہیں۔ تو ہمیں آگے ماضی کی تلخیوں کو بھلا کر آگے بڑھنا چاہیے۔ بھارت کا میڈیا البتہ جو وہاں سے ہم آرٹیکلز پڑھتے رہتے ہیں، کچھ چینلز دیکھتے رہتے ہیں، تاثر یہی ملتا ہے کہ وہ بار بار پاکستان اور بنگلہ دیش کو ماضی میں لے کر جانا چاہتے ہیں، اور وہی پرانی باتیں کہ جی اپالوجیز مانگیں، یہ کریں، ایسٹس دیں، اور تو نئی شروعات جو پاکستان بھارت بنگلہ دیش کرنا چاہتے ہیں اس میں وہ رکاوٹیں پیدا کرنا چاہتے ہیں، ایسے نیریٹیوز بلڈ کر رہے ہیں جو کہ ایسا سمجھا جائے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تو اس قدر خلیج ہے کہ وہ اس کو بھرا نہیں جا سکتا۔ تو میرے خیال میں یہ جو ہمیں بہرحال اس نیریٹیو سے الگ ہو کر سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، اور پھر ماضی کی باتیں بھی حل ہو سکتی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر 8 لاکھ کے قریب بہاری اس وقت موجود ہیں بنگلہ دیش اور پاکستان آنا چاہتے ہیں، اس پہ بھی بات چیت ہو سکتی ہے میرے خیال میں، اور اگر وہ لوگ اپنے آپ کو بھی پاکستانی کہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ارینجمنٹ تو ہونا ہی چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ بہت سے، اب دیکھیے نا، اس 71 کے بعد 50 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، چیزیں بہت تبدیل ہو گئی ہیں۔ جو لوگ وہاں پیدا ہوئے وہ اپنے آپ کو بنگلہ دیشی ہی تصور کرتے ہیں، تو کوئی ایک میوچولی ایکسیپٹیبل ایمیکیبل سلوشن نکالا جا سکتا ہے ان چیزوں کا۔ لیکن یہی ہے کہ یہ جو ماضی کی تلخیاں ہیں وہ رکاوٹ نہیں بننی چاہیے، اور ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اور یہی میرے خیال میں دونوں طرف سے یہی ایک احساس تو ہے کہ ماضی کی تلخیوں میں اگر ہم رہیں گے تو شاید مستقبل میں جو پاسبلٹیز ہیں، جو اپرچونٹیز ہیں، ہم ان کو کھو دیں، اور بھارت یہی چاہتا ہے۔ تو یہ ہمیں اس کا تھوڑا خیال رکھنا چاہیے۔ دوسری جانب ایک اور بھی بڑی ڈیولپمنٹ آپ کہہ لیں، یا بھارتی میڈیا اس سے بہت بات کر رہا ہے کہ جی ڈاکٹر یونس نے جب حال ہی میں چین کا دورہ کیا تو انہوں نے چین کا ایک بنگلہ دیش میں ایک ایئر فیلڈ ایئر بیس ڈیولپ کرنے کے لیے ایک آمادگی ہوئی، اور اس پہ ایک اتفاق ہوا، اور یہ لال منی ہر حد شاید نام ہے جگہ کا، اگر میں غلط پروناؤنس کر رہا ہوں تو آئی ڈو ناٹ نو۔ تو وہاں پہ چائنا کو ایک ایئر فیلڈ دی جائے گی، جو کہ پاکستانی ایک کمپنی ہے وہ اس پہ کام کرے گی۔ تو اس پہ بھارت میں بڑا شور ہو رہا ہے کہ جی یہ کس طرح ہو گیا کہ یہ جگہ تو جو ہے بالکل قریب ہو جائے گی سلیگوری جو کوریڈور ہے، اور یہ بڑا چیلنج ہو جائے گا، بڑا خطرہ، تھریٹننگ قسم کا اسٹیپ ہے بھارت کا، اور یہ بنگلہ دیش کا، اور یہ بھارت کی ڈیڈ لائن ہے،
اور بنگلہ دیش کو بھارت کی ریڈ لائنز کا احساس ہونا چاہیے. اور دوسری ریڈ لائنز جو ہیں وہ اوبویسلی مونگلا پورٹ ہے، وہ بھی چائنا کو دی جا رہی ہے. اور پھر ساتھ ساتھ ٹیسٹا ریور کی جو مینجمنٹ ہے وہ بھی چائنیز کمپنی کو دی جا رہی ہے. تو یہ جو ریڈ لائنز ہیں بھارت نے جو اپنے طور پہ خود ہی سیٹ کر دی ہیں، یہ بنگلہ دیش ان کو وائلیٹ کر رہا ہے. تو بھارت کو کوئی نہ کوئی ایکشن لینا چاہیے. اچھا، اس کے بارے میں میری کوئی زیادہ اتنی معلومات نہیں ہے کہ پاکستانی کسی کمپنی کو بھی کوئی آفر ہوئی ہے کہ آپ اس میں پارٹیسپیٹ کریں، اس کو ڈیولپ کریں، اس ایئر فیلڈ کو. ابھی یہ ابتدائی مراحل میں ہے جہاں تک میری معلومات ہیں. اگر اس پہ کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے تو یہ بنگلہ دیش کا ساورن رائٹ ہے اگر وہ ایئر فیلڈ ایک ڈیولپ کرنا چاہتا ہے تو، اور پاکستانی کمپنی کو انگیج ہوتی بھی ہے تو یہ ایک اوپن ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہوگا. ہمارے کوئی ایسے ڈیزائنز نہیں ہیں بھارت کے خلاف. لیکن یہ ضرور ہے کہ بھارت میں اس پہ بہت شور ہو رہا ہے. لیکن اس سے قطع نظر پاکستان اور بنگلہ دیش کو اپنے تعلقات میں آگے بڑھنا چاہیے اور ہر فیلڈ میں بڑھنا چاہیے، چاہے وہ انٹیلیجنس ہے، ڈیفنس کوآپریشن ہے، اکنامک کوآپریشن ہے، کمرشل کوآپریشن ہے، ڈپلومیٹک پولیٹیکل ہماری بہت سی کنورجنس ہے ایشوز میں. ہم دونوں او آئی سی کے ممبر بھی ہیں اور پھر ہماری ایک تاریخ ہم ساتھ رہی ہے. ہم نے پاکستان کی جد و جہد ساتھ مل کے کی ہے اور بنگلہ دیش اور بنگالیوں کو تو بڑا اہم کردار ہے. ان کے کردار کے بغیر تو شاید پاکستان بن ہی نہ پاتا، میں تو یہاں تک بھی کہوں گا. تو ان کا کلیدی کردار رہا ہے پاکستان کے بنانے میں، وہ خود پاکستان رہے ہیں. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اپرچونٹیز تو بے شمار ہیں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان. بھارت اپنی تئیں پوری کوشش کرتا رہے گا. ابھی دیکھیے نا، یونس مودی ملاقات ہوئی بینکاک میں تو میں نے اس کو ویلکم کیا، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ خطے میں ایسی صورتحال پیدا ہو، ایٹماسفیئر وشیٹ ہو. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں اور جو اپرچونٹیز ہمارے سامنے آئیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ جو بنیادی ایشوز ہیں ان پہ سیر حاصل گفتگو ہونی چاہیے، نتیجہ خیز گفتگو ہونی چاہیے. ان کو حل کیے بغیر مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہم کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں. پاکستان بھارت ہی کو لے لیجئے، جموں اور کشمیر کا تنازع بنیادی تنازع ہے، تو اس پہ اس کو ہم اوائڈ نہیں کر سکتے. اس سے بات چیت ضروری ہے اور جب تک وہ تنازع حل نہیں ہوتا مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کوئی ایسا تعلق پیدا ہو سکتا ہے جو باہمی اعتماد پہ کھڑا ہوا ہو. تو چلیے دیکھتے ہیں، اب ہم ویٹ کریں گے. کنسلٹیشنز پاکستان بنگلہ دیش کی ہوں گی اور پھر آپ سے انشاءاللہ بات کریں گے. تھینک یو.